بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بخاری شریف کتاب المرضى یعنی امراض اور ان کے علاج کے متعلق جو باب باندھا، اس میں ایک باب یہ لے کر کے آئے کہ باب اعادت النساء الرجال، کہ عورتیں مردوں کی عیادت کے لیے جا سکتی ہیں۔ اور اس پر ایک حدیث پاک لے کر کے آئے کہ حضرت سیدہ ام درداء رضی اللہ تعالی عنہا مسجد والوں میں سے ایک انصاری عورت کی عیادت کو تشریف لائیں۔ ہمارے اس علاقے میں بھی ایک عام رواج ہے کہ جب کوئی شخص بیمار پڑتا ہے، اگرچہ وہ مرد ہو لیکن عورتیں اس کی عیادت کے لیے جاتی ہیں اور جا کر کے اہل خانہ سے اس کے حال احوال پوچھتی ہیں، اور اگر محرم ہو تو خود بھی جا کر کے اس سے حالات دریافت کر سکتی ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک لے کر کے آئے کہ جب مسلمان ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ شریف تشریف لائے، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر، تو مدینہ شریف آ کر اکثر صحابہ کرام آب و ہوا بدلنے کی وجہ سے بیمار پڑ گئے۔ تو بیمار ہونے والوں میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی تھے، اور آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی ان لوگوں میں شامل تھے جو سخت بیمار پڑے۔ تو حضرت ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے والد کی تیمارداری کے لیے تشریف لے گئیں۔ اپنے والد کی خدمت میں حاضر ہو کر کے انہوں نے اپنے والد سے احوال جانا کہ آپ کا کیا حال ہے، اور چونکہ ان کے گھر کے آزاد کردہ غلام تھے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو گھر کے غلاموں سے عورتوں کا جو مالکہ عورتیں ہوتی ہیں ان کا پردہ نہیں ہوا کرتا تھا۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے بھی حضرت ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حال احوال جانا۔ تو اس وقت ان دونوں شخصیات یعنی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی حالت اس قدر خراب تھی، اس قدر سخت بخار کے اندر مبتلا تھے کہ یہ بخار کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے بار بار ان پر غشی طاری ہوتی اور یہ بے ہوشی کے اندر چلے جاتے۔ اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ شروع میں بتایا آپ کو کہ جب ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لائے، تو جب ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے، آب و ہوا کی وجہ سے بدلنے کی وجہ سے بخار بھی ہو گیا، وطن کے چھوڑنے کا کہیں نہ کہیں افسوس بھی تھا، ظاہر ہے انسان ہے تو اپنے علاقے کی یاد بھی آ رہی تھی۔ تو جب بندہ اپنے علاقے کے اندر ہو اور کوئی مصیبت آ جائے تو اسے تمام تر صورتحال کو سنبھالنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ پرائی جگہ ہو تو پرائی جگہ پر اگر آپ کو کوئی مصیبت آن پہنچے تو انسان زیادہ دکھی ہو جاتا ہے، زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس قدر سخت بخار تھا اور اس قدر سخت غمگین تھے کہ جب آپ پر بے ہوشی طاری ہوتی اور جب ہوش آتا
غشی کا دورہ ختم ہوتا تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ شعر پڑھتے، کل امرئ مصبح فی اہلہ والموت ادنی من شراک نعلہ۔ ترجمہ اس کا یہ بنتا ہے، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعر پڑھتے اس کا ترجمہ یہ کہ ہر شخص اپنے گھر والوں میں سے وہ کرتا ہے اور موت اس کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یعنی بندے جو ہیں وہ اپنے گھر والوں کے پاس سے وہ کر رہے ہیں اور موت جو ہے وہ بڑی قریب آن پہنچی ہے۔ یعنی مصیبت کے وقت انسان موت کو بڑا قریب دیکھتا ہے، اور پھر جب سارے آل خانہ دور ہوں، قریب کوئی نہ ہو، تو ان کا صدمہ الگ ہوتا ہے۔ اس ساری سچویشن کو، ساری صورتحال کو جو لوگ پردیس میں ہوتے ہیں اور پردیس میں رہتے ہوئے جب وہ بیمار ہوتے ہیں تو وہ اس ساری صورتحال کو بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ جو شعر کے اندر بیان کی جا رہی یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیان کرنا چاہ رہے ہیں، تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہوش میں آتے تو وہ کیا شعر پڑھتے، اس کو انشاءاللہ تعالی العزیز اگلی ویڈیو کے اندر بیان کیا جائے گا۔ امید ہے کہ آپ ہماری تمام ویڈیو دیکھتے ہوں گے، سماعت کرتے ہوں گے۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب غشی طاری ہوتی اور جب ہوش میں آتے تو کیا شعر پڑھتے، اس کا ترجمہ اور مفہوم کیا، اور پھر جب یہ ساری بات حضرت ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بتائی، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا بڑا انعام ارشاد فرمایا، کتنا بڑا انعام عطا فرمایا، اور صرف ان دو شخصیات کو نہیں بلکہ ان دو شخصیات کے صدقے پوری امت پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مہربانی فرما دی۔ وہ انعام کیا ہے انشاءاللہ تعالی العزیز اگلی ویڈیو میں اس کو جانیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔